آج تاریخ ہے 21 مارچ 2023۔ ہم مولانا وحید الدین خان کی آرٹیکل الرسالہ فروری 2004 سے پڑھ رہے ہیں، جس کا عنوان ہے اتحاد میں خدا کی مدد۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا اردو ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں جب تک ان میں کا کوئی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے۔ اس حدیث کو لفظی طور پر لیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دو آدمی اگر خدا کے لیے آپس میں متحد ہو جائیں تو ان کے ساتھ خدا خود ایک تیسرے رکن کی حیثیت سے شریک ہو جاتا ہے، اور جس اتحادی مجموعے میں خود خدا شریک ہو جائے اس کی طاقت بلا شبہ بے پناہ حد تک بڑھ جاتی ہے۔ ان کا اتحاد ناقابل تسخیر حد تک مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی پر اسرار بات نہیں، یہ ایک سادہ فطری حقیقت ہے۔ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب کچھ لوگ صرف اللہ کی خاطر متحد ہوں تو ان کی نفسیاتی حالت عام لوگوں سے مختلف ہو جاتی ہے۔ ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ ہر معاملے کو اپنی ذات کی نظر سے دیکھنے کے بجائے خدا کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ انہیں اگر اپنے ساتھی سے کوئی شکایت ہو تو یہ سوچ کر اسے بھلا دیتے ہیں کہ میں تو خدا کے لیے متحد ہوا ہوں، نہ کہ کسی انسان کے لیے۔ کسی موقع پر اگر ان کی انا کو چوٹ لگتی ہے تو وہ اس کو اثر نہیں لیتے، کیونکہ وہ پہلے ہی اپنے انا کو خدا کے لیے چھوڑ چکے ہوتے ہیں۔ اجتماعی زندگی میں انہیں کوئی نقصان پہنچاتا ہے تو وہ اس کی پرواہ نہیں کرتے، کیونکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ میں آخرت کا فائدہ لینے کے لیے اس اتحاد میں شرکت کی ہے، نہ کہ دنیا کا فائدہ لینے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے لیے متحد ہونا اپنے آپ میں ایک طاقت ہے۔ خدا کے لیے متحد ہونے والے لوگوں میں وہ مزاج بن جاتا ہے جو اختلاف کا قاتل ہے۔ یہ ربانی مزاج اس بات کی ضمانت بن جاتا ہے کہ کوئی بھی اختلافی سبب ان کے اتحاد کو نہ توڑے۔ وہ تمام اختلافات کو بھلا کر پوری مضبوطی سے اتحاد کی رسی کے ساتھ بندھے ہوئے رہیں۔ اتحاد کی یہ برکت اس وقت تک باقی رہتی ہے جب تک اتحادیوں میں خیانت کی ذہنیت نہ پیدا ہو۔ خیانت کیا ہے؟ خیانت یہ ہے کہ ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتحاد کا خیر خواہ نہ رہے، ایک شریک اتحاد دوسرے شریک اتحاد کو غیر سمجھ لے۔ جب لوگوں میں یہ نفسیاتی برائی آ جائے تو لوگوں کے دل ایک دوسرے سے دور ہو جاتے ہیں، ان میں ایک دوسرے کو اپنا سمجھنے کا مزاج باقی نہیں رہتا، وہ ایک دوسرے کو شک کی نظر سے دیکھنے لگتے ہیں۔ جب ایسا ہو جائے تو ان کے اتحاد کی تمام اینٹیں ہل جاتی ہیں، ان کا آپس کا جوڑ ختم ہو جاتا ہے۔ اتحاد کے افراد پہلے اگر جمی ہوئی اینٹوں کے مانند تھے تو اب وہ بکھری ہوئی اینٹوں کے مانند ہو جاتے ہیں۔ اب ان کا اتحاد بھی ختم ہو جاتا ہے اور ان کی طاقت بھی۔ اتحاد پیدا ہونا نہایت آسان ہے، مگر اتحاد کو باقی رکھنا اتنا ہی مشکل ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اتحاد کے بعد لازماً آپس میں شکایتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ایک کو دوسرے سے نقصان پہنچتا ہے۔ اب لوگوں کے لیے دو راستے ہوتے ہیں، ایک خیانت کا اور دوسرا اخلاص کا۔ اتحادی افراد میں جب خیانت کا مزاج آ جائے تو ان کی شکایتیں بڑھتی رہیں گی، یہاں تک کہ ان کا اتحاد ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جب لوگوں میں اخلاص کا مزاج ہو
تو ہر شکایت پیدا ہوتی وہ ختم ہو جائے گی، کوئی بھی شکایت اختلاف کے درجے تک نہ پہنچے گی۔ جی سر بھائی۔ جی، تو اس پہ مجھے اتحاد نام سن کے ہی مجھے نماز کی یاد آتی ہے کہ اللہ نے اپنی سب سے بڑی عبادت میں اتحاد کا اتنا بڑا سبق دیا ہوا ہے کہ ایک امام آگے ہو اور باقی سب اپنا ہاتھ باندھ کے پیچھے ہو جائیں۔ اور تو یہ اتحاد کا اسلام میں بہت ہی بڑا سبق دیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو پیچھے رکھنا۔ اگر کسی بھی مشن میں اگر ہم چل رہے ہیں تو اکثر لوگ جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، عقل مند لوگ ہوتے ہیں، وہ ایگوئسٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کی وجہ سے وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بھی رائےوں کی، ان کا جو وہ سجیشن دے رہے ہیں ان کو برابر اہمیت ملے۔ لیکن اگر سب کو برابر اہمیت ملتی ہے تو پھر کانفلکٹ شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جو بھی مشنز ہوتے ہیں وہ اس طرح سے غلط ٹریک پہ چلے جاتے ہیں، یا وہ اپنا رزلٹ نہیں لے پاتے جیسا کہ چاہیے ہوتا ہے۔ تو اتحاد کا نماز سے میں یہ سبق لیتا ہوں کہ ایک امام کو آگے کر کے باقی سب کو پیچھے ہو جانا چاہیے۔ جی، میں شمیم سر آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس بارے میں تھوڑا اپنی لرننگ رکھیں۔ جی السلام علیکم۔ بلا شبہ مولانا نے یہاں جو یہ ٹاپک لے آئے ہیں تو وہ دینی نقطہ نگاہ سے، دعوتی مشن کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا سیکولر اپلیکیشن بھی ہے۔ اگر کوئی کمپنی ہے، کوئی آرگنائزیشن ہے جو کہ غیر دینی ہے، تو وہاں بھی ایکولی یہ اپلیکیبل ہے یہ اتحاد میں، اور اتحاد میں طاقت ہوتی ہے۔ اور یہاں پارٹیکولرلی اتحاد میں خدا کی مدد، یہ خدا کی مدد اس میں بہت اہم ہے، مدد، اللہ کی مدد۔ اور اللہ کی مدد انسان کو جو آتی ہے تو وہ ان کاموں پر آئے گی جس کا رخ خدا کی طرف ہو۔ تو یہ اتحاد جو ہے وہ اتحاد ہے جس میں لوگ اللہ کے لیے جڑے ہوئے ہیں، تو اس میں اللہ کی مدد آئے گی۔ تو یہ حدیث رسول ہے، اس کو جب مولانا نے یہاں کوٹ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں دو شریکوں کے ساتھ تیسرا ہوتا ہوں، اور جب تک ان میں کا کوئی ایک ساتھی اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ خیانت نہ کرے تب تک اللہ رہتا ہے۔ جہاں خیانت ہوئی اللہ وہاں، پھر وہ تیسرا ساتھی اللہ نہیں رہتا ہے وہاں۔ اور اس کو مولانا نے اس میں اصل جو بتائی ہے وجہ کہ یہ جو ہے دین کے اللہ کے لیے لوگوں کا آپس میں متحد ہونا، ایک اتحاد قائم کرنا اللہ کے لیے۔ اور اس اتحاد کی جو سب سے اصل چیز جو مجھے پڑھتے ہوئے اس آرٹیکل میں جو سمجھ میں آئی وہ یہ ہے کہ اپنی چیزوں کو، وہ معاملے کو اپنی ذات کی نظر سے نہیں دیکھے، اپنی ذات سے اوپر اٹھ کر اللہ کی نظر سے معاملے کو دیکھے، تو اتحاد جو ہے وہ قائم رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور اس میں اللہ کی مدد جو ہے شامل حال رہتی ہے۔ یہ اصل جو اس کا یہ ہے۔ اور خیانت جو ہے، اور جس طرح اس حدیث میں ہے کہ خیانت جب تک نہ کی جائے تب تک اللہ کی مدد، اللہ تیسرا رہتا ہے۔ تو اور خیانت کو مولانا نے اس میں بتایا ہے کہ خیانت جو ہے، انسان جب دوسرے کو غیر سمجھنے لگتا ہے، دوسرے اتحادی کو، اور دوسرے اتحادی کو جو ہے وہ غیر سمجھتا ہے اور اس کا خیر خواہ جب نہیں رہتا ہے، تو پھر جو ہے وہ خیانتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ تو یہاں ایک چیز سمجھ میں آ رہی تھی کہ پہلے کیس میں جہاں پہ انسان جو ہے اللہ کی نظر سے چیزوں کو دیکھ رہا ہے، اپنی ذات کی نظر سے نہیں،
تو وہ چیزیں جو ہے نا وہ آبجیکٹو ہو کے دیکھ رہا ہے، مشن اورینٹیڈ ہو کے دیکھ رہا ہے. اور جہاں جب وہ اپنی ذات کے تحت سوچنے لگا، اپنی ذات کو سامنے رکھ کر چیزوں کو دیکھنے لگا، تو پھر وہ سبجیکٹو ہو جاتا ہے. اب پھر جو ہے وہ چیزیں جو ہے آبجیکٹو سے وہ معروضی اس سے ہٹ کر جو ہے اب وہ جو چیزیں جو موضوعی ہو جاتی ہیں. اب موضوعی جو ہو جاتی ہیں، اب اس میں اس کی اپنی ذاتی شوق، ذاتی پسند، انسان کا اپنے ذاتی مزاج، اس کے اپنی مصلحت، اس کے فائدے، سبھی کچھ شامل ہو جاتے ہیں. اب ان کے پیش نظر جو ہے انسان جو ہے وہ اس اتحاد کے اندر اپنا فیصلے کرنے لگتا ہے، معاملات کو دیکھنے لگتا ہے. اب ہر انسان کا اپنا اپنا جو اپنے فائدے، مصلحت، ذات، شوق سب الگ الگ ہے. وہ تو اتحاد ہی ہوا تھا ایک چیز پر جو سب میں کامن تو وہ اللہ. اور جہاں ذات پہ چیز آئے گی، ذاتی ذوق شوق اور اس فائدے کے حساب سے، تو سب ہر انسان کا الگ ہے. تو اب وہ جو ہے وہاں پہ خیانت ہوگی، وہاں شکایتیں ہوں گی ایک دوسرے سے، اور وہ اتحاد جو ہے وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا. اور پھر تو اس میں یہاں کی یہ بہت بڑی سبق ہے کہ جو ہم لوگ جو مشن سے جٹتے ہیں، مشن سے جو لوگ شامل ہوئے ہیں، اپنی ذات کو جو ہے نا وہ، اور سب سے بڑی قربانی ہوتے ہیں آرگنائزیشن میں، اپنی جان مال کی تو لوگ جان کے اپنے مال کی تو قربانی دیتے ہی ہیں، وقت کی قربانی بھی دیتے ہیں، لیکن سب سے بڑی قربانی ہوتی ہے اپنے رائے کی قربانی. کبھی آرگنائزیشن میں کسی نے کوئی رائے پیش کی، لوگوں نے اس کو نہیں مانا، یا اپنے اتحاد میں اگر نہیں مانا گیا، تو اپنے رائے کی قربانی کو اللہ کے لیے قبول کر لینا، اللہ کے لیے. تو یہ بہت اعلیٰ معرفت کی چیز ہے یہ، اللہ کے لیے کسی سے دوستی کرنا اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کرنا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، اس کو میں نے سنا ہے کہ یہ بہت بڑی انسان کے ایک مومن کی یہ صفت ہے. تو اور مجھے یہی چیزیں کچھ سمجھ میں آئی، جو مین جو ہے سبجیکٹو ہو جانے سے معاملہ جو ہے وہ اتحاد باقی نہیں رہتا ہے، اور آبجیکٹو ہو کے اللہ کو جو ہے وہ جو کامن، سب کے لیے کامن چیز ہے، جو یونٹی کا جو پوائنٹ ہے، اس پوائنٹ پہ اگر رہتے ہیں آبجیکٹو ہو کر، تو اتحاد باقی رہتا ہے اور اللہ کی مدد بھی شامل رہتی ہے. یہ مجھے سمجھ میں آئی یہ بات. اور اس میں ایک چیز اور مجھے بھی یہ بھی پوچھنا تھا کہ جہاں اتحاد ہے، مولانا نے یہ کہا کہ وہ اختلاف، ایسا نہیں کہ اختلاف جنم نہیں لیں گے. اختلاف کو تو روکا نہیں جا سکتا ہے. اتحاد ہے جہاں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پہ کچھ لوگ اگر آپس میں اتحاد ہوئے، اختلاف نہیں ہو رہا ہے. رائے الگ ہوں گی، رائے مختلف ہوں گی، کسی ایک کی رائے مانی جائے گی، باقی سب کی رائے ریجیکٹ کی جائے گی. لیکن اس اختلاف کی وجہ سے جو ہے وہ ذاتی اس پر نہیں لی جائے گی، بلکہ وہ آبجیکٹو ہو کر اس چیز کو لیا جائے گا، مشن اورینٹیڈ ہو کر اللہ کے اس سے لی جائے گی. تو وہ اتحاد باقی رہے گی. اختلاف اور ڈفرینٹ آف اوپینین تو ہوگا ہی وہاں پہ، ایسی بات نہیں ہے. یہی میری سمجھ میں آ رہی تھی. اب اور آگے کے لیے ہم اوور ٹو سیف بھائی. السلام علیکم. جی، اب میں ریکویسٹ کروں گا فیاض عمری صاحب سے کہ وہ اپنی لرننگ رکھیں. جی السلام علیکم. بہت اچھا یہ آرٹیکل ہے، اور بہت اچھا ریمائنڈر ہے. صاحب صاحب نے جو ہے بہت اچھا آرٹیکل چنا آج کے لیے. آرٹیکل میں جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات مجھے جو دکھائی دی وہ یہ ہے خیر خواہی. یعنی آدمی کو یہ چیک کرنا چاہیے کہ اس کے دل میں خیر خواہی ہے یا خیر خواہی میں کمی ہو رہی ہے. اگر خیر خواہی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے کی مدد اور نصرت جو ہے ساتھ میں رہے گی. جیسا کہ شمیم صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ اتحاد کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اختلاف نہ ہو. اختلاف تو ہوگا ہی. جہاں دو آدمی جمع ہوتے ہیں تو وہاں رائے کا ڈفرینس آئے گا ہی.
لیکن رائے کے ڈفرینس کے وقت جو ہے اپنے آپ کو سیکریفائز کرنا اپنی رائے کو، جیسا کہ صاحب صاحب نے کہا کہ کسی ایک کو جو ہے آگے جب ہم بڑھاتے ہیں تو تب پیچھے جماعت کھڑی ہوتی ہے. اگر سبھی لوگ امام بن جائیں تو جماعت نہیں کھڑی ہو سکتی. تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اختلاف تو ہوگا ہی، اس سے ہم بچ نہیں سکتے، لیکن اختلاف کو ہم کس طرح لیتے ہیں اس سے بچا جا سکتا ہے. کہ ہمارے اندر خیر خواہی ہو، ہمارے اندر تحمل ہو. مولانا نے جو ہے نا بہت سارے آرٹیکل میں کہا ہے کہ جسمانی قربانی یا بدنی قربانی وہ دور ختم ہو چکا. اب دنیا میں وہ دور نہیں ہے کہ آدمی جو ہے جسمانی فزیکل سیکریفائس کرتا ہو، لیکن جو اب جو سیکریفائس باقی ہے وہ ہے وقار کی قربانی یا رائے کی قربانی یا اپنی امیج کی قربانی. جب آدمی جو ہے اپنے وقار کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر ہر قربانی اس کے سامنے ہیچ ہے. وقار کی قربانی سے بڑی قربانی کچھ ہوتی ہی نہیں ہے. سائیکالوجیکل سیکریفائس جو ہوتا ہے وہی سب سے بڑا سیکریفائس ہوتا ہے. تو اس کے لیے اپنے آپ کو جو ہے ٹریننگ دینا پڑتا ہے، آدمی کو تیار ہونا پڑتا ہے. یعنی عملی طور پر میدان میں جب آدمی شامل ہوگا تو تبھی اس کو اس بات کی ٹریننگ ہوگی. ایسا نہیں ہے کہ جو ہے آدمی کہیں کارنر پر بیٹھا ہوا ہو اور اس کو اس کی ٹریننگ مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا. جو انسان جو ہے کسی معاملے میں ایکٹیو ہو تو اسی انسان کو یہ سب مسائل پیش آتے ہیں جو ایکٹیو ممبر ہو. اور پھر جو ہے وہاں پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کی کیسے وہ تربیت کر رہا ہے، خدا کے پاس جو ہے اپنے آپ کو کیسے لکھوا رہا ہے، فرشتوں کی رجسٹر میں اس کا نام کیسے رجسٹر ہو رہا ہے. وہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. تو بہرحال تو مجھے جو ہے نا اس وقت دو اسلامی تاریخ کی باتیں یاد آ رہی ہے. اصحاب رسول جو ہے اسوہ ہیں ہمارے لیے، اور بہت ہی تاریخ کے عجیب و غریب لوگ تھے وہ، یعنی واقعی وہ ماڈل بنائے جانے کے لائق لوگ تھے. ایک واقعہ جو ہے خالد بن ولید کا ہے. خالد بن ولید کو جو ہے ایک اسلامی جنگ میں حضرت عمر کے زمانے میں سپہ سالار بنایا گیا، اور پھر جو ہے عین جنگ کے موقع پر جو ہے ان سے سپہ سالاری نکال دی گئی، چھین لی گئی. تو لوگوں نے ان سے کہا، ان کے ہی فوجیوں نے کہا آپ بغاوت کر دیں حضرت عمر کے خلاف، ہم ساتھ دیں گے. تو حضرت خالد بن ولید نے کہا تھا بہت ہی اچھا جملہ، انی لا اقاتل فی سبیل عمر ولکن اقاتل فی سبیل رب عمر. میں جو ہے عمر کے راستے میں نہیں لڑتا ہوں. یہ جو میں کر رہا ہوں یہ سب یہ عمر کے پاس نام پانے کے لیے، عمر کے پاس مقام پانے کے لیے نہیں کر رہا ہوں. میں جو ہے عمر کے رب کے پاس مقام پانے کے لیے سب کر رہا ہوں. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو ہے حضرت خالد بن ولید کس طرح کے پرسنالٹی تھی ان کے اندر، کس طرح کی انہوں نے تعمیر شخصیت کی تھی اپنی. ان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، حالانکہ بہت ہی گریٹ فزیکلی بھی اور مینٹلی بھی، اور جو ہے اپنا فیملی بیک گراؤنڈ اور فائنینشیل بیک گراؤنڈ اور سوشل اسٹیٹس ہر لحاظ سے بہت ہی گریٹ انسان. لیکن کیسے اس گریٹ انسان نے جو ہے اپنے آپ کی ایسی عجیب و غریب تربیت کی، اور وہ جو ہے ہمارے لیے ماڈل بن گیا. وہ تو ہمیشہ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہے ہم جو ہے سبیل عمر میں کام کر رہے ہیں یا عمر کے رب کے راستے میں کام کر رہے ہیں. دونوں میں ہم کو فرق جاننا چاہیے. اگر ہم سبیل عمر میں کام کر رہے ہیں تو اس کی کوئی بہت زیادہ ویلیو نہیں ہے، بہت زیادہ ویلیو نہیں ہے. قزمان ایک انصاری صحابی تھے، شاید اوس کے تھے وہ. تو ایک جنگ میں وہ جو ہے بہت ہی زیادہ بے دردی سے اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں کہا کہ یہ جہنمی ہے. تو ایک صحابی کو بڑا یہ ہوا، بڑا اچنبھا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بے جگری سے لڑنے والے مجاہد کے بارے میں ایسے کیوں کہا. تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جو ہے وہ قزمان آدمی کے پیچھے پیچھے میں گیا، پیچھے پیچھے گیا اور دیکھا میں کہ وہ جو ہے بہت ہی بے دردی سے لڑتے ہوئے جو ہے بہت زیادہ زخمی ہو گئے.
پھر وہ زخموں کی تاب نہ لا سکے، تاب نہ لا کر انہوں نے اپنا ہی بھالا لیا، اپنا ہی نیزہ لیا اور زمین پر اس کو گاڑ دیا اور اس پر اپنے آپ کو جو ہے گرا کر جو ہے اپنے آپ کو ختم کر لیا۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جو ہے دوڑتا ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ تو ہمارے جاوید احمد غامدی، استاد جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ میں نے اس واقعے کی تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ قزمان جو ہے قدیم جو دور جاہلیت میں جو جھگڑے چل رہے تھے قبائل کے، وہ قبائلی جذبے کے تحت وہ نکلے تھے۔ ان کا جذبہ جو تھا اپنے قبیلے کی برتری اور جو ہے مد مقابل قبیلے کو جو غالباً جو ہے ابھی ایمان نہیں لایا تھا اس کو ہرانا تھا۔ یعنی جو ہے تحقیق سے جو ہے نا جاوید احمد غامدی کہتے ہیں کہ ایک ہے خدا کی راہ میں لڑنا اور ایک ہے اپنے قبیلے کا انتقام لینے اور اپنے قبیلے کا فخر دوسرے قبیلے پر ثابت کرنے کے لیے اس طرح جنگ کرنا۔ تو یہ وہی بات ہو گئی جو خالد بن ولید نے کہا تھا کہ ایک ہے سبیل عمر میں کام کرنا اور ایک ہے رب عمر کے سبیل رب عمر میں کام کرنا۔ دونوں میں جو ہے بہت زیادہ فرق ہے اور دونوں کا نتیجہ جو ہے بخاری کی جو روایت ہمیں بتاتی ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا جو فائنل ڈیسٹینی جو ہے وہ جو ہے انسان کی پیور انٹینشن پر بیس کرتی ہے۔ اگر انٹینشن اچھے ہوں تو غالباً برا کام بھی جو ہے ریوارڈ ملے گا کسی موقع پر، اور جو ہے انٹینشن ہی خراب ہو، آدمی بظاہر اچھا بھی کر رہا ہو لیکن جو ہے فائنل جو اس کا انجام جو ہوگا وہ زیادہ اچھا نہیں نکلے گا، زیادہ جو ہے خوشکن نہیں ہوگا۔ تو یہ سب باتیں جو ہے ہم جب دیکھتے ہیں اور صحابہ کی زندگی پر غور کرتے ہیں تو واقعی جو ہے انہوں نے جو ہے ان فیلڈ ایکسپیرینس لیا ہر بات کا اور ان فیلڈ انہوں نے ثابت کیا، یہ نہیں کہ جو ہے امیجنری یا صرف تھیوریٹیکل وہ لوگ باتیں کرتے رہے، بلکہ عملاً وہ اس میں شامل ہوئے اور پھر اس شمولیت کے بعد ان کو جو ہے خدا کی راہ میں سائیکالوجیکل، فزیکل، فائنینشیل ہر ٹائپ کی جو ہے ہر ٹائپ کے مسائل پیش آئے، اس کو انہوں نے بیئر کیا، تب جا کر جو ہے قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی تھے، وہ یعنی اللہ تعالیٰ سے راضی تھے کا مطلب یہ ہے کہ کریشن پلان کے مطابق سائیکالوجیکل آپ کو قربانی دینا پڑے گا، وقار کی قربانی دینا پڑے گا، رائے کی قربانی دینا پڑے گا، یہ سب باتیں جو ہے کریشن پلان کے اندر ان بلٹ ہے، انہیرنٹ ہے، اس سے کوئی بھی آدمی بچ نہیں سکتا، نہ انبیاء، نہ اصحاب رسول، نہ صلحاء، نہ صدیقین، نہ بعد کے لوگ، کوئی بھی اس سے بچ نہیں سکتا۔ اللہ نے زمین کو بنایا اس طرح ہے کہ یہاں واقعات ایسے ہی واقع ہوں گے۔ تو اس کے اندر جو ہے صحابہ نے جو ہے عملاً کر کے بتایا، اور قرآن کے اندر ہے فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، کہ ان میں کے جو ہے نا بعض لوگوں نے جو ہے اس بات کو جو ہے فلفل کر کے بتایا اپنے وعدوں کو، اور کچھ لوگ جو ہے انتظار میں ہیں وہ فلفل کریں گے۔ قرآن کی بہت ساری دوسری آیتوں میں بھی اس طرح کی باتیں ہیں کہ بعد کے دور میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو صحابہ کی طرح جو ہے عمل کر کے اسلامی دعوت کو آگے بڑھائیں گے، کریشن پلان کو جو ہے لوگوں پر واضح کریں گے، اور جو ہے اس راہ میں جو ہے سائیکالوجیکل، فزیکل، وقار، رائے ہر ٹائپ کی باتوں کو جو ہے نظر انداز کرتے ہوئے خدا کے اس منصوبے کو جو ہے تکمیل تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، ایسے لوگ ہوں گے۔ تو ماڈل جو ہے ان کے لیے وہی ہوں گے اپنے سے اگلے لوگ، یعنی اصحاب رسول اور جو ہے اگلے انبیاء اور ان کے ساتھی۔ ایک اور واقعہ جو مجھے ابھی یاد آ رہا ہے، ایران سے اصحاب رسول کی جنگ ہوئی، جنگ ہونے کے بعد جو ہے قدیم زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہے مال غنیمت جو ہے جمع کیا جاتا، اور مال غنیمت کے بارے میں مختلف اصول ہوتے تھے کہ فلاں کو اتنا ملے گا، فلاں کو اتنا ملے گا۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ جو ہے جب کسرا سے کون سی جنگ تھی مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، اس میں ایرانی سلطنت ہار گئی اور جو ہے ان کی شان و شوکت ختم ہو گئی، تو کسرا کا جو ہے تاج ملا ایک صحابی کو، تو وہ تاج لے کر جو ہے
بالکل رات کے اندھیرے میں سپہ سالار جو ہے اپنے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ وہاں پہنچے اور انہوں نے آواز دیے بغیر جو ہے خیمے کے اندر انٹری کی، اور وہ جو ہے جگمگاتا ہوا کسرا کا تاج رکھ کر وہ نکلنے لگے۔ تو فوراً سپہ سالار نے پوچھا کون ہے تم اور کیا لائے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کسرا کا تاج ہے، اور تمہارا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جو ہے میرے نام سے آپ کو کیا مطلب، یہ میں نے جو ہے نا جس کے لیے کیا ہے وہ میرا نام اچھی طرح جانتا ہے۔ اور پھر جو ہے اندھیرے میں وہ سپاہی جو ہے وہ صحابی سپاہی غائب ہو گئے۔ تو آج تک تاریخ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ آدمی کا نام کیا تھا، رات کے اندھیرے میں کس نے وہ تاج رکھا تھا، کچھ پتہ نہیں ہے اس کا۔ تو بس وہ اتنا کہہ کر غائب ہو گئے وہاں سے، جس کے لیے میں یہ رکھ رہا ہوں وہ میرا نام اچھی طرح جانتا ہے۔ اگر وہ اپنا نام بتاتے تو تاریخ کے اندر ان کا نام بہت ہی گریٹ آدمی کے طور پر لیا جاتا کہ کسرا کا تاج جنہوں نے جو ہے پہنچایا تھا خیمے میں، کسرا کا تاج ان کو ملا تھا، تو تاریخ کا ایک عظیم نام ہوتا ہو سکندر اعظم کی طرح۔ لیکن جو ہے وہ یہ کہہ کر وہاں سے غائب ہو گئے کہ جس کے لیے میں نے یہ کیا ہے وہ میرا نام جانتا ہے، اور اندھیرے میں پھر وہ غائب ہو گئے میدان کے اندر۔ تو یہ عجیب و غریب باتیں ہیں، انہوں نے ان فیلڈ کام کیا، اور پھر خدا کی راہ میں ان کو، جیسا کہ قرآن کے اندر ہے فما وہانو وما استکانو وما ضعفو، کہ نہ وہ استکان کا شکار ہوئے، نہ ان کو وہن لگا، نہ وہ انہوں نے ضعف دکھایا، لما اصابہم فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جو بھی ان کو پہنچا۔ تو مولانا جو ہے ایک گریٹ مشن، ایک مقصد اللہ کی ابدی رحمتوں کے دروازے کھلے، یعنی ان کو آخرت پر ایمان اور سچائی، توحید کا پیغام، آخری پیغمبر محمد الرسول اللہ پر ایمان لانا، یہ جو ہے گریٹ ہے بہت ہی، یعنی یہ ایسے گول ہیں جس کے اندر خدا خود شامل ہے پوری طرح، خدا چاہتا ہے کہ یہ کام ہو۔ تو ایسے مشن کو جو ہے مولانا لے کر اٹھے تھے، اور چاہتے تھے کہ جو ہے امت میں سے کچھ لوگ اس کے لیے اٹھیں۔ تو پھر مولانا یہ بھی جانتے تھے کہ جو لوگ اٹھیں گے ساتھ میں وہ بھی تو انسان ہی ہے، سب انسانوں کی طرح، وہ بھی گوشت پوست اور دل اور دماغ اور ایموشن اور جذبات اور جو ہے سینٹیمنٹس سب لے کر ہی پیدا ہوئے ہیں۔ تو مولانا وہ جانتے تھے، یہ باتوں کو جاننے کی وجہ سے مولانا نے جو ہے اپنا سارا تجربہ اور اپنا سارا مطالعہ اور تاریخ، قرآن، حدیث، سب وہ آرٹیکل لکھے مولانا اس کے لیے، تاکہ جو ہے ایک زبردست شخصیت تیار ہو۔ اب ہمیں ضرورت ہے کہ جو ہے ان فیلڈ کام کریں، اور ان فیلڈ ہم جو ہے اپنی ویراسٹی کو جو ہے ثابت کریں اپنی رجسٹر میں۔ عملاً ہم جو ہے رائے کی قربانی دیں، عملاً ہم جو ہے وقار کی قربانی دیں، عملاً جو ہے ہم فزیکل اور ہر طرح کی قربانی جو ہے دیں گے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس مشن میں اللہ تعالیٰ زیادہ توفیق دے گا۔ ورنہ ہو سکتا ہے کہ جو ہے ہم بھی کسی نہ کسی ایکسکیوز کو لے کر اس گریٹ ریوارڈ میں جو ہے محروم آدمی بن جائے، کوئی ڈیپریوٹ پرسنالٹی بن جائے۔ تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان فیلڈ ایکسپیرینس کرنے اور ان فیلڈ ثابت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے جو ہے انشاءاللہ یہ آسان ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم۔ جی وہ والی مثال بہت ہی بہترین ہے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی، کہ وہ حضرت عمر کے لیے نہیں لڑتے، اللہ کے لیے لڑتے ہیں۔ تو یہ والی اسپرٹ انہی کو ملتی ہے جو جن کے اندر تقوی ہو۔ تو اتحاد بہت ہی ضروری ہے، لیکن اختلاف جو ہوتے ہیں اس کی سب سے بڑی وجہ انتہا پسندی ہوتی ہے، کہ ہم کسی معاملے میں، اپنی رائے کے معاملے میں یا کسی بھی معاملے میں جب انتہا پسند ہو جاتے ہیں تو پھر اتحاد مشکل ہو جاتا ہے۔ جی شمیم سر، آپ کا کوئی کوشچن ہے؟ نہیں، ابھی تو کوئی کوشچن نہیں ہے سر میرے پاس۔
جی اوور ٹو یو. جی تو اور کچھ کہنا ہے کسی ٹاپک پہ یا پھر آج کے لیے یہیں پر بس کریں؟ بس کر سکتے ہیں، اچھا ہے، مختصر ہو گیا، اچھا بھی ہے، اس کو ایسے ہی رکھنا اچھا ہے. ٹھیک ہے تو پھر آج کے لیے یہیں پر اس کو اینڈ کرتے ہیں. جی جی السلام علیکم. جی السلام علیکم.